سادہ سی عورت تھی، دل کی نرم، جلدی مان جانے والی اور بچوں کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنے والی۔ ایک دن اس کے شوہر کو ایک بارات میں جانا تھا جو شہر سے باہر تھی۔ دعوت اصل میں صرف شوہر کے لیے تھی، مگر بچوں نے ضد پکڑ لی، ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی گھومنا ہے۔ شوہر نے پہلے تھوڑا سوچا، پھر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، سب ساتھ چلتے ہیں۔ ویسے بھی لڑکی والوں کی طرف سے ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے اور میں نے الگ سے ہوٹل میں رہنے کا انتظام بھی کر لیا ہے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ سن کر اس کے دل کو بھی تسلی ہو گئی۔ اسے لگا کہ سب ٹھیک ہے، کسی پر بوجھ بھی نہیں بنیں گے اور بچوں کی خوشی بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ جلدی جلدی پیکنگ میں لگ گئی۔ بچے خوشی سے اچھل رہے تھے اور وہ ان کی خوشی دیکھ کر اپنی ساری ہچکچاہٹ بھول گئی۔ اسٹیشن پر پہنچی تو دلہے کی والدہ بھی وہاں موجود تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا، مگر جواب میں جو ملا وہ ایک عجیب سی ٹھنڈی سی نظر تھی۔ انہوں نے اسے اور بچوں کو غور سے دیکھا، پھر قدرے سخت لہجے میں پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تھوڑی حیران ہوئی مگر نرمی سے بولی، ہم بھی شادی میں جا رہے ہیں، ہمیں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت ہے اور ہم نے اپنی رہائش کا الگ انتظام بھی کر لیا ہے۔ یہ سننے کے باوجود ان کے چہرے کے تاثرات نہ بدلی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی اپنائیت، بلکہ جیسے ان کی موجودگی ناگوار گزر رہی ہو۔ وہ لمحہ اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس کا دل کیا کہ وہیں سے واپس لوٹ جائے، مگر بچوں کی چمکتی آنکھوں نے اسے روک لیا۔ سفر شروع ہوا، مگر اس کے لیے وہ خوشی کا نہیں، ایک بوجھ کا سفر بن گیا۔ شوہر بارات کے ساتھ دوسرے ڈبے میں بیٹھ گیا تھا اور وہ بچوں کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ شوہر بیچ بیچ میں آ کر حال پوچھ لیتا، مگر زیادہ تر وہ بارات کے ساتھ ہی رہا۔ بچے تو خوش تھے، کھا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باہر کے مناظر دیکھ رہے تھے، مگر وہ ہر لمحہ اس ایک نظر اور لہجے کو یاد کر کے اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ جب وہ شہر پہنچے تو لینے آنے والے کچھ دیر سے آئے۔ اسی دوران دولہے کے بھائی نے کہا، آپ ہمارے ساتھ ہوٹل چلیں، بھائی آ جائیں گے۔ وہ بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہوٹل پہنچ کر جو منظر تھا وہ اس کے لیے اور بھی تکلیف دہ تھا۔ وہاں موجود لوگوں کی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ کوئی مہمان نہیں بلکہ ناپسندیدہ موجودگی ہو۔ کوئی کھل کر کچھ نہ کہتا، مگر نظروں اور رویوں میں ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ کچھ لوگ آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہے تھے۔ وہ خاموش رہی، سر جھکا کر بچوں کو سنبھالتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر آیا۔ جیسے ہی اس نے ماحول دیکھا اسے سب سمجھ آ گیا۔ وہ فوراً دولہے کی والدہ کے پاس گیا اور نرمی سے کہا، میں اپنی فیملی کو لے کر اپنی ہوٹل جا رہا ہوں جہاں میں نے پہلے سے ان کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ مگر انہوں نے نہ کوئی خاص جواب دیا، نہ ہی اٹھ کر اللہ حافظ کہا۔ یہ رویہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنے ہوٹل آ گئے جہاں واقعی سب کچھ آرام دہ اور بہتر تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کے شوہر نے پہلے سے ان کے لیے الگ انتظام کیا ہوا تھا تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ مگر دل کی چبھن پھر بھی کم نہ ہوئی۔ اس کے باوجود وہ فنکشن میں گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاید اسے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر پھر بھی وہ گئی، لوگوں سے ملی، مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ واپسی پر شوہر بچوں کو شمالی علاقوں کی سیر پر لے گیا۔ وہاں بچوں نے بے انتہا خوشی کی، ہنسے، کھیلے، یادیں بنائیں۔ وہ بھی مسکرائی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ کڑواہٹ اب بھی باقی تھی۔ گھر واپس آ کر جب اس نے سب کچھ سوچا تو اسے اپنی غلطیاں بھی نظر آئیں۔ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے اپنی عزت نفس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ مگر ساتھ ہی ایک اور بات بھی اسے اندر سے چوبتی رہی، اگر کوئی آ ہی جائے تو کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ٹھیک ہے؟ کبھی بھی کسی کے گھر یا تقریب میں بغیر واضح اور مکمل دعوت کے نہیں جانا چاہیے، چاہے ہمیں لگے کہ ہم ویلکم ہیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی بغیر بلائے آ بھی جائے تو اس کے ساتھ عزت، نرمی اور اچھی اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ رویے وہ زخم دیتے ہیں جو لفظوں سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ عزت دینا بھی سیکھیں اور اپنی عزت بچانا بھی۔